بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عسیر ہوں۔ ناظرین، سسٹم کے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور یہ تو حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خبر ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب میں یہ زیلنسکی کی بات نہیں کر رہا، زیلنسکی کے ساتھ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو بھی معاملہ بنا وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کر دیا۔ اب معاملہ بہت آگے جا چکا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ نکالو میرے دوست عمران خان کو اڈیالہ جیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ کے اندر رکھنی ہے۔ اور پھر جناب دوسری جانب اڈیالہ جیل سے جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اور اس بریکنگ نیوز نے بھی سسٹم کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر کے رکھتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر تیسری خبر کہ کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں یا پھر ان ہاؤس تبدیلی، حکومت کے اندر سے جناب شور آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور یہ صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2029 میں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، یعنی کہ یہ حکومت 5 سال اپنے پورے کرے گی۔ شہباز شریف اپنے 5 سال پورے کر کے اس کے بعد بلاول بھٹو کی باری ہے، یعنی کہ ہم غلام در غلام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی فوج کے خلاف ہیں، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ان دو خاندانوں کی جو باریاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے پہلے 8 فروری کے دن ڈاکہ ڈال کر اس ملک کا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائڈ پر ڈال کر آپ نے یہ جو سوغاتیں ہم پر مسلط کر دی، ہم ان کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، آپ نے سوال اٹھانے کی بجائے ہماری زبانوں کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کی۔ اب 19 سال کی عمر سے ہم نے صحافت جو ہے وہ شروع کی، کیا میں اس حوالے سے صحافت کے اندر آیا تھا کہ ہم اپنے ملک کی فوج کے خلاف جائیں گے؟ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنے ملک کی فوج کے خلاف جائیں گے۔ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ ایسے لوگ جو مسلط ہو گئے پاکستان میں، جو کہتے ہیں کہ 27 کے اندر فلانا وزیر اعظم ہوگا، 29 میں زرداری وزیر اعظم ہوگا، اس کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا، اس کی بیٹی وزیر اعظم ہوگی، ہم اس غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں یار، سسٹم کا آپ نے کیا حال کر دیا، سسٹم پورے کا پورا کمپرومائزڈ ہے۔ آپ ہماری بات سن کر راضی نہیں تھے کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، میرے جیسے بہت سارے صحافی یہ سوال اٹھا رہے تھے، یہ شور مچا رہے تھے، آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ اگر لیٹ گئے امریکہ کے سامنے تو لہٰذا آپ کی جو امیج ہے، آپ کا ملک جو چلتا ہے 6% سے ملک ترقی کر رہا ہے، یہ ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر پہنچ گیا، ہم آپ کو بتا رہے تھے، لیکن آپ نے ہماری بات سننا گوارا نہیں کی، اور پھر آپ نے کیا گیا کہ جو مخالف آوازیں تھیں اس کو بند کرنا شروع کر دیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے 7-8 اینکرز جو ہیں ان کو آفیئر کر دیا، آپ نے ہماری آواز بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے اپنے 50-50 لاکھ پر جو اینکرز ہائر کیے ہیں، آپ نے ان کو بٹھا کر بیانیاں بنانا شروع کر دیا۔ اب عوام نے وہ بیانیاں خریدا نہیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، تو وہ کیا سچ بولیں گے ٹی وی پر بیٹھ کر؟ وہ کیا آپ پر تنقید کریں گے؟ وہ آپ کے گن گائیں گے، کیونکہ اس نے 50 لاکھ کا لفافہ آپ سے لینا ہے۔ وہ سچ نہیں بول سکتے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری کارکردگی پر ویڈیو بنائیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری کارکردگی کے ساتھ آپ اگر کھڑے ہو، بھائی کتنا سپورٹ کریں؟ آپ کو مر جائیں سپورٹ کر کے کہ آپ چور چکے ڈاکو میرے ملک کے، آپ نے میرے ملک کا پیسہ چوری کیا، اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے چلے جائیں؟ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ فلانے سال کو فلانا وزیر اعظم ہے، فلانے سال کو فلانا وزیر اعظم ہے۔ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ یہ آپ کا اس طرح کے دعوے جو ہم قبول کرنا شروع کر دیں۔ نہ ہم پاگل ہیں کہ آپ نے میرے ملک کو تباہ کیا، آپ نے عورتوں کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، آپ نے صحافیوں پر ظلم کیا، آپ نے لوگوں پر ظلم کیا، آپ نے عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے بچوں پر ظلم کیا، آپ نے نوجوانوں پر ظلم کیا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جناب یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظلم کے خلاف تو ہم بولتے رہیں گے، اور یہ آواز جو ہے ظلم کے خلاف ہمیشہ آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر آپ کے پاس اوزار نہیں ہے تو میں آپ کو اوزار دیتا ہوں، کریں اکاؤنٹیبلٹی اس گورنمنٹ کی۔ کتنی کرپشن کی ہے اس گورنمنٹ نے، کیا کیا اس گورنمنٹ نے، کیا کیا نوجوانوں کے لیے کہ آپ نئی پیکنگ کے اندر پرانی شراب پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے جو عمران خان کے پروجیکٹ سے پنجاب کے اندر مریم نواز اس کو اپنی تصویر لگا کر اس کا نام تبدیل کر کے وہ سارا کچھ اپنے نام پر کر رہی ہے، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم
مانتے ہیں, آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں. ہم سمجھتے ہیں, میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ملک کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, آپ اس ملک کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کرتے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ رجیم مسلط ہو گئی ہے, جو 30 سال سے میرے ملک کی مسلط ہے, آپ کو کیا یہ نظر آئی تھی؟ آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں, مجھے عمران خان نہیں چاہیے. آپ عوام کو ریفرینڈم کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام فیصلہ کرے گی کون آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو آپ امپورٹ کر دیں. اگر عمران خان کو قوم پسند کرے گی تو عمران خان آئے گا. اگر قوم عمران خان کو پسند نہیں کرے گی تو بے شک آپ چائلڈ لائن لگا دیں. ڈیموکریسی, جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ عوام کا فیصلہ مانا جائے گا, لیکن عوام کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانا جاتا. یہ پرسپشن جو آپ بنا رہے ہیں, تو ہم اس پرسپشن کو قبول نہیں کرنے والے, ہم اس کے خلاف جناب کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ جناب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی, یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, فلانا ہو جائے گا, پیپلز پارٹی والے دعویٰ کر رہے ہیں 29 میں فلانا وزیر اعظم ہوگا. تو جناب آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں. یہ سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس طرح سے چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور مٹتا ہے, اور وہ اس نے ہمیشہ مٹ کر رہنا ہوتا ہے. اور پھر جناب دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو نکالو جیل سے, اس حوالے سے جناب اڈیالہ جیل سے ایک بریکنگ ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس نے بھی جناب اس وقت تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے. سب سے پہلے میں اڈیالہ سے خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ توہین عدالت کیس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کی ملاقات نہیں کروائی گئی, تو توہین عدالت کا کیس کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈاگر کے سامنے, اور انہوں نے ذاتی حیثیت میں اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو 4 مارچ میں جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس یہ کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا. اور قائم مقام چیف جسٹس نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا, جس میں کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل کے مطابق ان کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانا 28 جنوری کے عدالتی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ورزی ہے. تو لہٰذا اس میں ذاتی حیثیت میں جواب طلب کیا ہے, اور 4 مارچ تک جو ہے اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. ایک خبر تجھے. اب دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی اور زیلنسکی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی جو ان کے درمیان جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, جو زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اور وہ ویڈیو میسج کیا دے رہی تھی؟ ایک تو یہ کہ جب عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا تھا, تو اس وقت کے جو سابق آرمی چیف تھے, انہوں نے رشیا کی یوکرین پر جو حملہ ہوا رشیا نے اس وقت کیا, اس کی مذمت کر دی. اور یہ جو معاملہ ہوا, پھر سائفر آ گیا کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا اس کے خلاف امریکہ کھڑا ہوا تھا, اور وہ جو بائیڈن کا دور تھا. وہ جو بائیڈن کے دور میں یہ رجیم چینج کا سارا بہانہ چلا. اب جو بائیڈن جو ہیں وہ جنگوں کے حامی تھے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگوں کے حامی نہیں ہیں, وہ اس طرح سے جناب ہتھیار بیچنا پسند نہیں کرتے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن زیلنسکی کو پسند کر رہے تھے, وہ یوکرین کے بہت قریب تھے, وہ ان کو فنڈنگ کر رہے تھے, وہ ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے تھے رشیا کے خلاف. اب جیسے یہ آپ تصویر سکرین کے اوپر دیکھیں کہ جو بائیڈن زیلنسکی کے ساتھ انہوں نے جناب وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا, ان کے کان پر کچھ بات کر رہے ہیں. اب دوسری جانب اسی طرح سے جو بائیڈن جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھی جو رجیم ہے موجودہ, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں یا پھر زرداری صاحب ہوں, ان کے بہت قریب تھے. وہ نواز شریف کے ہاتھ انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور جناب وہ ان سے بات کر رہے ہیں. اور آج کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں, اب آپ نیچے یہ دیکھیں کہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ جو آج کیا, اس کو وائٹ ہاؤس سے نکالا, جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ ایک چیز ہے. اب نواز شریف جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا, وٹ نیکسٹ, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویر بہت وائرل ہے کہ جناب یہ پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ میسج ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئی پر آگے, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں. یہ خبر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہے. اب تک